تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات ہے. ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئے اور میں نے ان کو کہا کہ بھئی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے, تو آپ سنت کے مطابق نماز پڑھیں. ایک طرف آپ سنی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, ہم بھی سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں منہج کے اعتبار سے, فرقے کے اعتبار سے نہیں, ہم مسلم ہی ہیں, اسی پہ ہی ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے. وہ کہنے لگے جی وہ ترمذی ابو داؤد میں ایک بغیر رفع الیدین والی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث بھی موجود ہے. میں نے کہا جی بالکل موجود ہے, میں آپ کو بریلویوں کا ترجمہ دکھاتا ہوں, ابھی وہ بریلوی تھے, اور میں دکھاتا ہوں کہ امام ابو داؤد نے ساتھ لکھا ہے وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى, ان معنوں میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اور امام ترمذی نے بھی عبداللہ ابن مبارک کا قول نقل کیا ہے کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث عبداللہ ابن عمر والی ثابت ہے, اور جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی حدیث ابن مسعود والی ثابت ہی نہیں ہے. میں نے ابو داؤد ترمذی اٹھا کے ان کو دکھانے لگا تو انہوں نے یوں کر لیا, یہ پڑھ لکھے جاہل ہیں, کدھر تک لے کرنا ہی نہ پہ جائے. تو یہ لوگ قیامت والے دن کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں پتہ نہیں لگا. یہ وہی ہے, اور وہ پلی لیں گے جی وہ چکے, اب وہ میں بد مذہب تھا نا ان کے لیے, بد مذہب کی تو نہ آیت سننی ہے نہ حدیث. اور اگر آپ کو بد مذہب شخص جس کو آپ بد مذہب کہہ رہے ہیں وہ آپ کے بزرگوں کا ترجمہ اور آپ کی کتابوں کا ترجمہ دکھائے, پھر آپ اس کے ساتھ کیا چیڑا ہے؟ اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا. حق گھوٹ کے تو نہیں آپ کو ہم پلا سکتے, بات بتا ہی سکتے ہیں. بہرحال وہی الیاس قادسی والی بات کہ میری آنکھیں جو ہیں وہ اندھی ہیں, میرے کان بہہ رہے ہیں ہر اس بات کو سننے سے جو ہمارے بزرگوں کے خلاف ہے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون انا للہ و انا الیہ راجعون. علمی پوائنٹ نمبر 2, بھائیو قرآن حکیم میں بار بار یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں. یعنی قرآن تو ہمیں کہتا ہے کہ اہل علم سے پوچھا جائے. اب اگر کوئی شخص علم دین کے اعتبار سے کسی بہت بڑے عالم دین کے پاس آیت اور حدیث کی تفسیر سنانے یا سمجھنے کے لیے جاتا ہے, اور آگے سے وہ عالم دین یہ کہے کہ میں نے آیت اور حدیث نہیں سننی, کدھر میرا ہی عقیدہ خراب ہو جائے, تے اللہ کے بندوں پھر کدے کو مسئلہ پوچھئے جا کے, تسی دس دیو. محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ سے تو بڑا کوئی عالم دین نہیں تھا اس زمانے میں, وہ بھی اگر یہ کہیں کہ اگر میں نے تیری تفسیر سن لی کہ میرا ہی نہ عقیدہ خراب ہو جائے تو پھر وہ کدے کول جائے گا؟ کسی صحابی کو تو قبر سے نکال کے اسے مسئلہ نہیں پوچھ سکتا. تو یہ علماء کا ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے. علماء کا کام ہے کہ بات سنیں, اس کے بعد اس کا مطلب ان کو سمجھائیں کہ یہ تم نے غلط تفسیر کی, یہ بات صحیح ہے, اور اس حوالے سے بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اور آپ دیکھیں عام علماء اتنے بڑے بڑے مجمعوں میں تقریر کرتے ہیں, جب کوئی بندہ آ کے جمعے کے خطبے کے بعد اسے پوچھتا ہے حضرت صاحب یہ جو آپ نے بیان کیا ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے, تسی سیٹ کمرے چ آ جاؤ ذرا تانوں دسنے. تقریر کرتے ہیں پبلک میں, سوال جا کے کمروں میں جواب دیتے ہیں, کوئی جواب نہیں نہ آتا ہوتا کہ ساروں کے سامنے بے عزتی نہ ہو جائے. تو اگر آپ مجمع میں تقریر کر رہے ہیں تو آپ میں اتنی جرت ہونی چاہیے کہ مجمع میں ہی علمی دلائل کے ذریعے جواب دیں, ورنہ اس قسم کی باتیں نہ کر کے جائیں کہ آپ کو بعد میں کمرے میں بلانا پڑے. کمرے میں کس لیے بلاتے ہیں؟ وہ کئی لوگوں کمرے میں بلا کے پھر ان کی پھینٹی بھی لگاتے ہیں ان کے مریدین. تو کمرے میں کبھی نہیں جانا آپ کو. اگر کوئی عالم دین کہنا کمرے چ والا دینے نہ بھائی, اے رسک نہیں لینا. ان کو جی میں ایتھے ہی بیٹھے آ جے, تسی جڑے کمرے تو جو شے کڈنی ہے کڈ کے باہر لے آؤ. وہ کتاب کڈی کو وزنی کو لوہے دی تو نہیں بڑی ہوئے گی کتاب, لکڑی کی ہوگی, اس کی گتے کی ہوگی نا, اور کوئی لکڑی کی بھی نہیں ہوگی. لکڑی کی بھی ہو تو اٹھائی جا سکتی ہے, تو وہ آپ باہر لے آئیں. تو پبلکلی کرتے ہیں تقریریں اور سوال کے لیے جو ہے نا, وہ پھر اس طرح اپنی عزت کرواتے ہیں کہ جاہل عوام کے اوپر انہوں نے دھاگ بٹھائی ہوتی ہے اپنے علم کی. مفتی صاحب نے فرما دی, مفتی صاحب, اور مفتی صاحب کی حالت یہ ہے کہ جب آپ سوال پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کمرے چ آ جاؤ. تو ان کو چاہیے کہ اگر انہوں نے اپنی واقعی عزت کروانی ہے تو پھر ان میں اتنا حوصلہ ہو, صرف علماء والی ڈگری لے کے نہ بیٹھ جائیں, علم بھی ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دے سکیں. علمی پوائنٹ نمبر 3, بعض علماء نے امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے اس ایٹیچیوڈ کے دفاع میں لکھا اور تقریریں کی کہ جی ان کا یہ ایٹیچیوڈ تو اہل بدعت کے لیے تھا. جو بدعتی ہیں نا, بد مذہب لوگ, یہ ان کے بارے میں ان کا ایٹیچیوڈ ہے. اگر کوئی صحیح بندہ مسئلہ پوچھنا ہے تو دسنا چاہیے, یہ اہل بدعت کے لیے ایٹیچیوڈ ہے. اچھا, اور اہل حق کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو میں اس کے جواب میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں, یہ اہل بدعت اور اہل حق کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کے لیے میں مشورہ دوں گا کہ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع, جو بڑے بڑے 4 گروہ ہیں, یا ان کے بھی جتنے آف شوٹس ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, یا اثنا عشری ہوں, زیدیاں ہوں, یہ سب کے سب لوگ ایک APC بلا لیں, آل پارٹیز کانفرنس.
جس میں یہ ڈکلیئر کریں کہ یہ اہل حق ہے, باقی سب اہل بدعت ہیں, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم پھر مسئلہ جو ہے وہ اہل حق سے جا کے پوچھ لیں. تو آپ کیا خیال ہے کہ یہ جب اے پی سی ہوگی تو کوئی اہل حق یا اہل بدعت ڈکلیئر ہوگا؟ صرف اس اے پی سی کی کوریج جو ہے نا لائیو پبلک کو دکھا دی جائے کہ اس کانفرنس کے اندر کیا ہو رہا ہے, تو ادبی گالیوں کی بھرمار ہوگی, جو میں نے آپ کو پہلے 10 گالیاں ان کی گنوائی ہیں, خارجی, نجدی, وہابی, گستاخ, بد مذہب, بد عقیدہ, بدعتی, گمراہ, یہ ساری یہ وہاں پہ ادبی گالیاں ہوں گی. ادبی گالیاں, غیر ادبی گالیاں تے انیاں موٹیاں نے, اللہ دے بندے اسی تے کڈ ہی نہیں سکتے. وہ جیسے اسے یوٹیوب پہ لکھو کہ جی ہمیں بتائیں کہ گالی گلوچ کس قسم کی ہوتی ہے, تو وہ ٹاپ آف دا لسٹ آپ کو گالیاں پتہ چل جائیں گی. وہ آپ یوٹیوب حافظہ اللہ تعالی و دامت برکاتہم عالیہ, جو حق بات شیخ یوٹیوب کے ذریعے پھیل رہی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے اور جو باطل چیزیں اس میں سے ختم فرمائے, تو ان سے آپ رابطہ کریں, وہ آپ کو بتا دیں گے. علمی پوائنٹ نمبر 4, امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی کے اس ایٹیچیوڈ پر بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ جو قرآن میں آیا تھا نا, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب جاہلوں سے تمہارا واسطہ پڑے تو ان سے متارکت کرو, اس کے تحت جو ہے نا وہ پھر خام مغالط کرتے ہیں کہ ابن سیرین نے وہ جاہلوں سے کیا ہے, ورنہ اگر کوئی بات پوچھنے آتا تو وہ ضرور بتا دیتے. حالانکہ یہ بات ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کے دل کے کسی کونے میں بھی نہیں تھی, انہوں نے اسی واقعے میں خود بتا دیا ہے کہ میں نے جاہلوں سے متارکت نہیں کی ہے, بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ تو اتنے بڑے کو علماء آئے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اگر کوئی آیت بیان کی, کوئی حدیث بیان کی اور ایسی تفسیر بیان کر دی, میرا ہی نہ عقیدہ کہیں خراب ہو جائے, میرے دل میں ہی نہ ان کی بات بیٹھ جائے. اگر جاہل ہوتے تو وہ اپنے پبلک کو کیا کہتے کہ یہ جاہل لوگ تھے اس لیے میں نے ان کو ٹال دیا. انہوں تو اپنی پبلک کو یہ بتایا کہ یہ کوئی اتنے بڑے علامے تھے جو میرے پاس آئے تھے کہ ان کی بات کہیں میرے پر نہ اثر کر جائے تو تو ویسے ہی بیڑا گرک ہو جانا سی. وہ تو یہ بتا رہے ہیں. تو اپنی طرف سے وکالت کرنا یہ بہت بڑی زیادتی والی بات ہے. بعض لوگوں نے یہ بھی سروے کروایا ہے, وہ اگلے دن میں وہ شاہ زیب کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں جیو کے اوپر, تو انہوں نے بتایا کہ جی پاکستانی عوام کا سروے کروایا گیا ہے, تو پاکستانی علماء جو ہیں وہ پاکستان کی عوام فوج کے بعد سب سے زیادہ علماء کے اوپر رلائی کرتی ہے. تو میرے بھائی ذرا پاکستانی عوام کو یہ بھی بتائیں کہ ہمارا لٹریسی ریٹ کیا ہے. ہمارا جو لٹریسی ریٹ میں ہم ان لوگوں کو بھی گنتے ہیں جو صرف اپنا نام لکھ سکتے ہیں, اردو نہیں نام, وہ بھی 50% سے کم ہے. جس ملک میں جہالت اتنے عروج پہ ہو کہ 50% سے زیادہ لوگ اپنا نام بھی نہ لکھ سکتے ہوں, ان کا سروے پیش کرنا کہ جی 60% لوگ جو ہیں وہ علماء کے اوپر سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں آپ سروے سے بغیر مجھ سے پوچھ لیں تو میں یہ کہوں گا کہ ظاہر ہے کہ جب عوام کی جہالت ہے وہ تو اندھا اعتماد کر رہے. علماء نہیں کہنا چاہیے, اپنے اپنے فرقوں کے علماء پر اعتماد کرتے ہیں. ویسے بڑے سیانے جے نا علماء پہ اعتماد کا حال یہ ہے کہ اگر آپ کسی بریلوی مکتب فکر کے عالم دین سے پوچھیں نا کہ طارق جمیل صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, تو وہ اگر اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا ہوگا نا, یہ ضرور کہہ دے گا وہ تو ہی گمراہ ہے, ان کو پتہ ہی نہیں. اور اگر کوئی دیوبندی ہوگا اور وہ اپنا نام بھی نہ لکھ سکتا ہو, اس سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بارے میں پوچھ لیں, اس کو گمراہ ڈکلیئر کرے گا. علماء پہ کوئی اعتماد نہیں ہے, اپنے فرقوں کے علماء پر اعتبار ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ بالکل اس کو سمجھ لیں. تو بہرحال اس میں ہمیں غیر علمی اپروچ کی بجائے علم کی دعوت بلند کرنی چاہیے.